وہ تھی جن کی زندگی میں شادی نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا نام تھا؟ حضرت خدیجہ۔ نہیں سر، جو آپ نے بتایا تھا کہ آپ وسلم کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی تھی، دو جی کے نام بتائے تھے، ایک حضرت زینب بتایا تھا آپ نے اور ایک جی بتا رہا ہوں دوسری وہ تھیں جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ہی نہیں کی تھی، وہ فوت ہوئی تھی تو دوسری شادی کی تھی، وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ۔ جی بالکل، ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک ہے۔ اوکے سر۔ نیکسٹ ہے اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ 6 سے لے کر 12 مختلف روایات کے اندر، بعض کہتے ہیں 6 تھے بیٹے بیٹیاں، بعض کہتے ہیں 12 تھے، مطلب 6 8 10 12 9 مختلف روایات میں آتا ہے، لیکن 6 وہ تعداد ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 6 سے جب زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے تو اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، بعض کہتے ہیں ہاں، لیکن 6 تعداد کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، جس کی میں سے 4 بیٹیاں ہیں جن پر کوئی اختلاف نہیں۔ 4 بیٹیاں کون کون سی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 وہ بیٹیاں ہیں جن پر تاریخ میں روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں ہیں، 4 ہی ازواج مطہرات ہیں۔ بہرحال بیٹوں کی تعداد پر اختلاف ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ یس سر۔ ٹھیک ہے۔ تو بیٹوں کی جو تعداد ہے وہ 2 سے لے کر 8 تک ذکر ہوئی ہے روایات کے اندر۔ بیٹیاں 4، بیٹوں کی تعداد 2 سے لے کر 8 تک۔ جن روایات میں 2 بیٹوں کی تعداد تو تعداد 6 بنتی ہے، جن میں 8 کا ذریعہ ہے تو وہ 8 اور 4 12 بن جاتی ہے۔ بہرحال بیٹیاں 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ 5 بیٹوں کے نام جو ہیں وہ ملتے ہیں عام طور پر نارملی، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت طاہر اور حضرت طیب۔ یہ 5 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے عام ملتے ہیں روایات کے اندر، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، طاہر اور طیب۔ جو 2 بیٹے ہیں قاسم اور ابراہیم، ان پر سب کا اتفاق ہے، سب اہل سیر و تاریخ نے ذکر کیا ہے اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہوا؟ 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا، یہ چاروں بیٹیاں اور 2 بیٹے قاسم اور ابراہیم، یہ وہ 6 تعداد ہے جس پر تمام اہل سیر و تاریخ کا اتفاق ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی جو متفقون علیہ تعداد بنتی ہے وہ 6 ہے، 4 بیٹیاں اور حضرت قاسم 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں، یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے۔ اور حضرت ابراہیم جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ وہ 6 تعداد ہے جن پر سب کا اتفاق ہے۔ ویسے تعداد 6 سے 12 تک بیان کی جاتی ہے، اور جن 5 بیٹوں کے نام ملتے ہیں وہ حضرت قاسم، ابراہیم، عبداللہ، طاہر اور یہ ملتے ہیں۔ کلیئر؟ یس سر۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ جی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ان پر سب کا اتفاق ہے، متفقن علیہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ دوبارہ بتا دیں، حضرت قاسم کس کے بطن سے تھے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اور باقی 4 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے، 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں۔ اور جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ماریہ؟ بس اتنا کافی ہے۔ ویسے قبطیہ قاف 2 نقطوں والا، اس کے بعد بے، اس کے بعد تویں، اس کے بعد یہ اور پھر ہے، ماریہ قبطیہ۔ ٹھیک ہے؟ یس سر۔ سمجھ آ گئی؟ یس سر۔ ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے اقامت دین کا 90 طریقہ کار۔ جس کے اندر ہے اقامت دین کا 90 طریقہ کار کہ دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کیا تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین اسلام کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کی زندگی میں ان کا عملی نفاذ بھی فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کا عرصہ تھا جس کو دین کو مکمل طور پر قائم فرمایا، اور اقامت دین کے کام کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیابی حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو ایسی کامیابی نہیں ملی۔ تو ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ جس کے مطابق، جس کے کچھ اہم پہلو یہ ہیں کہ جس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کرنے کے لیے کام کیا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر، اپنی قوم کے لوگوں اور ارد گرد کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور مخالفت اس طرح تھی کہ آہستہ آہستہ وہ مذہب کی شکل اختیار کرتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے معاون بننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دین کو قائم کرنے، اقامت دین کے جو 90 طریقہ کار تھا اس میں سب سے پہلی چیز دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ایمان ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کو ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے تدبیر فرمائی۔ تو جب تک اللہ اور آخرت پر ایمان پختہ نہ ہو، یہ بھی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے کا کہتے تھے۔ تو جب تک اللہ اور آخرت پر ایمان پختہ نہ ہو تو دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو قبول کرنا، ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعثت کے بعد مکہ میں قیام کے 13 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ توجہ رہی وہ ایمان پختہ کرنے پر مرکوز رہی، اور وہ بھی کس پر؟ پہلی چیز توحید، اور دوسری چیز آخرت اور توحید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دیا۔ اس کے بعد تیسری چیز اخلاق ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اور ایمان لانے والوں کی اخلاقی تربیت کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص توجہ فرمائی۔ چوتھی چیز عبادات تھی کہ جس طرح عبادات شروع ہو گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ عبادات کو بھی پھر متعارف کرایا۔ پہلے نماز آئی، پھر اسی طرح جب ہجرت فرما گئی تو ہجرت کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حج بھی فرض فرمایا۔ تو جس طرح عبادات آنا شروع ہوئی اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کرنا شروع کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر عمل کرنا شروع کیا، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے معاشرے کی تنظیم کہ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تقاضے کے تحت ایک معاشرے کی تنظیم فرمائی اور مدینہ کی چھوٹی سی شہری ریاست کے اندر ایک معاہدہ لکھا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میثاق مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی ریاست کو ایک منظم معاشرے کی شکل میں ڈھال لیا کہ جس کا ایک باقاعدہ دستور بن گیا، رولز اینڈ ریگولیشن طے پا گئے کہ جس کے مطابق انہوں نے رہنا تھا۔ نیکسٹ جہاد ہے کہ مشرکین مکہ کی مخالفت اور مزاحمت جب ہجرت مدینہ کے بعد اور زیادہ ہوگی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایک طرف چل گئے اور وہاں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تو انہوں نے مخالفت مزید بڑھا دی اور جنگیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کرنے کی اجازت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ جنگی حکمت عملی اور مسلمانوں کی قوت ایمانی سے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہیں شکست ہوئی اور مسلمان عرب کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ اسی طرح پھر احکام ہے کہ حکومت اور ریاست جب قائم ہو گئی تو اس کے بعد
جیسے جیسے حالات کا تقاضا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے گئے. مسلمانوں کا ایمان چونکہ پختہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا تو مسلمان صدقے دل سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سب سے اہم چیز جو اقامت دین میں سب سے اہم کردار تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، اخلاق، عبادات اور جتنے بھی افعال تھے ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ باقی لوگوں کے لیے بھی اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا. آگے سمجھ؟ جی سر. یہ وہ طریقہ کار تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے اندر دین کو قائم کیا اور دین پر لوگوں پھر آنا بھی شروع ہو گئے اور اس پر عمل کرنا بھی انہوں نے شروع کر دیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہجرت مدینہ، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ اور خطبہ حجۃ الوداع. تو سب سے پہلے اس کے اندر ہجرت مدینہ ہے. ہجرت مدینہ کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہجرت مدینہ کیا تھی؟ ہجرت مدینہ وہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی اور اشاعت اور تبلیغ کے لیے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تو اسے ہجرت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو ہجرت مدینہ کے اسباب کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے ہجرت مدینہ کا سبب یہ تھا کہ اہل یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا. تو سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل یثرب کی دعوت تھی اور عہد جاں سپاری تھی کہ یثرب والوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنی جان تک قربان کر. دوسری تھی کہ مکہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ وہاں پر کھل کر دعوت کا کام نہیں کیا جا رہا تھا. تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ یہ دو وہ ہستی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کا بڑا رول ہے. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش فرمائی، اور دوسری جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کی زوجہ حضرت خدیجہ. تو یہ دونوں وہ ہستیاں کہ جس سال ان کا انتقال ہوا اور ایک ہی سال میں ان دونوں کا انتقال ہوا، تو یہی دونوں بڑے عزیز اور قریبی رشتہ تھے. جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. تو اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور بہت بڑا صدمہ تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما لی. اگلی بات یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام پر ظلم و ستم ہوتے تھے کہ مکہ کے اندر اہل اسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. کسی کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، کسی کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو دوسرے ملکوں میں بھی چین سے نہ بیٹھنے تھے. جب تنگ آ کر کچھ مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کرنا پڑی تو کچھ لوگ ان کے پیچھے حبشہ تک پہنچ گئے تھے اور پوری کوشش ان کو کی کہ وہ واپس لا کر انہیں پھر ظلم و ستم کا نشانہ بنائے. تو ایک وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام پر مکہ کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. اگلی ہے اہل طائف کا گستاخانہ رویہ کہ وہ آپ نے سنا ہے کہ طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کی اور مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی. تو ایک سبب ہجرت مدینہ کا اہل طائف کا گستاخانہ رویہ بھی ہے. اسی طرح اسلام کے لیے زرخیز زمین کی تلاش تھی تو مکہ اور طائف کی جو سرزمین تھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر بنجر زمین ہے، اسلام کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جس کا فائدہ بھی نظر آیا کہ مدینہ میں اشاعت اسلام کی صورت تھی کہ وہاں پر لوگ جلدی اور تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اسی طرح پھر نیکسٹ ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ ہے کہ جس طرح آلریڈی کچھ مسلمانوں نے کفار کے اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر وہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے. تو ایک وجہ یہ بھی تھا کہ ہجرت سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا تو پھر نیکسٹ ہجرت مدینہ کا انہوں نے ارادہ کیا. مسلم معاشرہ اور مملکت کا قیام کہ مدینہ ہجرت سے فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پر جا کر اسلامی مسلم معاشرہ قائم ہو گیا اور مملکت مسلمانوں کی مملکت قائم ہوگی جو میثاق مدینہ ہوا اس کی روح سے، جہاں مدینہ کے اندر جو دیگر لوگ بھی رہتے تھے، مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں میں پھر مہاجر اور انصار دو گروپ تھے. تو یہ جتنے بھی لوگ تھے تو ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور مسلمان جو ہے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ بن گئے اور وہاں پر ایک مسلم معاشرہ قائم ہو گیا. اسی طرح اہل مدینہ کے جذبوں کی قدر اور حوصلہ افزائی فرمائی گئی. قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ آخری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور تمام خاندانوں سے ایک ایک نوجوان لیا. تو اس رات پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے گھر سے سفر سٹارٹ کر دیا۔ اور آخری اور اہم پوائنٹ سب سے ہے وہ ہے حکم خدا بندی کی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو پہلے ہی مدینہ ہجرت کر کے جانے کا حکم دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو خود جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور قریش نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تو حکم خدا بندی نازل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ہجرت نبی کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، جنہوں نے قتل کرنا تھا نعوذ باللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہیں ساتھ لیا۔ اس کے بعد مشرکین کو اپنے منصوبے کی ناکامی کا پتہ چل گیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مدینہ کی طرف سفر کرنا تھا اور مدینہ شمال کی طرف ہے تو کفار کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے شمال کی طرف جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کے جنوب کی طرف سفر شروع کر دیا جو یمن جانے والا رستہ تھا، اور بالکل جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کفار جو تھے وہ مدینے والی سائڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر تھے ہی نہیں تھے۔ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو جنوب کی جانب رستہ تھا اس پر چلے اور جا کر غار ثور میں پناہ لی، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جبل ثور میں واقع غار کے قریب پہنچے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کہا، جا کر اندر صفائی کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر، انہوں نے سارے سوراخ بند کیے، جو سوراخ رہ گئے وہاں پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لی۔ تو وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے تو سوراخ میں سے کسی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آنے کے ڈر سے حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے نہ ہلے، لیکن آنسو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپک پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ فدا کا ابی و امی، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا اور اضافہ ہو گیا۔ نیکسٹ مسلمانوں کو ایک جداگانہ تشخص مل گیا کہ وہاں پر جو مکہ میں تھے مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان اقلیت میں تھے، دبے ہوئے تھے، لیکن مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو ایک الگ پہچان مل گئی اور بے باوقار اور مستقل قوم کے طور پر ابھرے۔ اسی طرح پھر جو اسلامی نظریہ تھا اس کی قوت کا بھی اظہار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمانہ حیثیت بھی قائم ہوگی اور ایک مثالی معاشرے کا قیام وجود میں آیا۔ اسی طرح اشاعت اسلام میں بیش با اضافہ جب مدینہ کے اندر مسلمان پہنچے، ہجرت ہو گئی، تو وہاں پر پھر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، بڑی تیزی سے لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ معاشی ترقی جب لوگوں کا دھیان ہٹ گیا، اپنے کام کی طرف توجہ دینے لگے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان معاشی طور پر بھی مضبوط ہونے لگے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے نماز کا حکم آیا، باقی احکامات اتنی تفصیل سے نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صرف توحید اور آخرت کا ذکر فرمایا۔ تو جب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو یہاں پر تفصیلی احکام کا نزول شروع ہو گیا کہ جس کے اندر ہجرت مدینہ سے پہلے مکی زندگی میں وحی کا فوکس صرف عقائد تھا اور اخلاق تھے، ہجرت کے بعد جہاد، اسلامی سزائیں، معاشرتی زندگی کے مختلف احکامات جتنے بھی ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، وہ بھی سب احکام مدینہ میں نازل ہونا شروع ہو گئے۔ ریاستی نظم آ گیا، مکہ میں مسلمان مشرکوں کے رحم و کرم پر تھے اور کوئی ریاستی نظم موجود نہیں تھا، لیکن مدینہ کے اندر مسلمانوں میں ریاستی نظم بھی آ گیا۔ پھر اسی طرح نیکسٹ کچھ پوائنٹس ہیں، نکات، کہ جس طرح ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، پھر مدینہ النبی رکھ دیا گیا، مسجد نبی کی تعمیر ہوئی۔ اسی طرح جو قبلہ ہے وہ پہلے مسجد اقصی تھا، پھر اس سے چینج ہو کر خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہو گیا۔ اسی طرح اذان کی ابتدا ہوئی اور یہی واقعہ آگے چل کر مسلمانوں کے ایک الگ کیلنڈر کی بھی بنیاد بنا جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ کلیئر ہے؟ سر یہ مکہ مکرمہ کا پہلے نیم کیا تھا؟ مکہ کا یہی تھا، مدینہ کا یثرب تھا نام۔ یس سر، مدینے کا۔ اوکے سر۔ مدینہ کا نام یثرب تھا، پرانا نام۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت فرمائی اور اس کے بعد پھر یثرب کا نام چینج کر کے مدینہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہے مواخات۔ مواخات کسے کہتے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار، مہاجر صحابہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، انہیں کہا جاتا ہے مہاجر صحابہ۔ اور انصار صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کے اندر آلریڈی رہ رہے تھے اور مدینہ کے اندر ہی اسلام قبول کیا۔ تو مسلمانوں کے دو گروہ تھے، ایک ہجرت کرنے والے اور ایک وہاں جو آلریڈی رہ رہے تھے، تو ان کا نام ایک کو مہاجرین کہتے ہیں جو ہجرت کرنے والے تھے، اور انصار وہ صحابہ جو آلریڈی مدینہ کے اندر رہ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا کہ جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں ملتی، کہ وہ اپنی مثال آپ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار ساروں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ انصار نے اس اخوت اور اس مواخات اور اس بھائی چارے کے عمل، اس اثار کے عمل کا مظاہرہ کس طرح کیا؟ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ بھائی چارہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن کر رہ گیا، کہ انصار مدینہ نے پھر اپنا مال و اسباب، کھیت باغ جائیداد سب کچھ جو تھا وہ آدھا آدھا بانٹ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ بعض انصار صحابہ نے تو اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دینے کی بھی آفر کر دی۔ لیکن دوسری طرف مہاجر صحابہ کیا تھے؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ جو کچھ مل رہا ہے لے لے، انہوں نے بھی کہا کہ انصاری بھائیوں آپ کا شکریہ، ہم آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، بلکہ ہمیں بازار کا راستہ بتائیے، ہم محنت مزدوری اور تجارت کر کے اپنا گزارا کر لیں گے۔ تو یہ رشتہ مواخات اتنا گہرا تھا کہ احکام میراث نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی انصاری انتقال کرتا تو اس کے مہاجر بھائی کو اس کی وراثت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ کلیئر ہوا کہ جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ اتنا گہرا رشتہ قائم ہو گیا مواخات کا کہ بھائی بھائی بن گئے، کہ انصاری صحابی فوت ہوتا تو اس کی وراثت بھی مہاجر بھائی کو ملتی تھی، اتنا زیادہ تھا۔ لیکن جب احکام نازل ہوئے تو پھر اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ مضافات مدینہ کے ایک یہودی قبیلے نے کوئی وعدہ کیا تو اس کی بدعہدی کی بنیاد پر اسے جلا وطن کیا گیا۔ تو حضور نے پھر انصار مدینہ سے کہا تھا کہ اس یہودی قبیلے کی زمینیں جو ہیں وہ مہاجرین کو دے دی جاتی ہیں، اور آپ کی جو زمینیں ہیں ان کے پاس ہیں وہ آپ اپنی واپس لے لیں۔ لیکن اس موقع پر بھی انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری زمینیں بھی مہاجروں کے پاس رہنے دیں اور یہودی کی زمینیں بھی مہاجروں کو دے دیں، ہمیں واپس نہیں چاہیے بلکہ ہمارے بھائیوں کو دے دیں۔ اس حد تک مہاجر اور انصار نے ایک دوسرے کا بھائی بن کر دکھایا۔ سمجھ آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ تو اس مواخات مدینہ کا فائدہ کیا ہوا ہے، اہمیت کیا ہے اس کی؟ تو سب سے پہلے یہ کہ تعلیم اخوت کا عملی مظاہرہ ہو گیا، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تعلیم اخوت کسے کہتے ہیں، کہ اسلام کے نقطہ نظر سے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو یہ مسلمان کس طرح بھائی ہے کہ اگر ایک مسلمان مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، تو دوسرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اسی طرح دوسرا تعلیم مساوات کا عملی مظاہرہ ہوا کہ برابری دیکھی، ہم نے کس طریقے سے برابری دیکھی کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں کا خاندان کون سا ہے، فلاں کا قبیلہ کون سا ہے، رنگ نسل کون سی ہے، ذات کون سی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تو انہوں نے جو کچھ تھا برابر تقسیم کر دیا، کسی کے پاس بہت زیادہ مال جائیداد تھا تو اس نے وہ بھی آدھا دے دیا، جس کے پاس کم تھا اس نے بھی اس کا آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تو تعلیم مساوات کا عملی مظاہرہ ہوا۔ تھرڈ ہے مہاجرین کی آباد کاری، کہ جب ہجرت کر کے آتے ہیں تو آج کے اس دور کے اندر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو آباد کس طرح کیا جائے۔ تو اس دور کے اندر مہاجرین کی آباد کاری جو مسئلہ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات مدینہ کے عمل سے جو بھائی بھائی بنایا انصار اور مہاجرین کو، اس سے وہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایمان اور محبت رسول کی ازمائش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو کسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنا مال و دولت آدھا کسی کو دے دینا، جس کو جانتے تک نہ ہو، صرف بنیاد کیا تھی لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بھائی بن گیا، اب اس کو اپنا آدھا مال و دولت دینا ہے۔ تو یہ ایمان اور محبت رسول کی ازمائش تھی، لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنی محبت ہے وہ ثابت کی کہ واقعتاً وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ قبائلی رقابتوں کا خاتمہ، کہ جو قبائلی رقابتیں تھی، کہ قبائل کی آپس میں لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، دشمنیاں تھی، جب یہ مواخات کا عمل ہوا تو یہ بھی تمام رقابتیں ختم ہو گئی، اور جو ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے ترستے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اخلاف کے لیے ایک ذریع مثال، اخلاف سے مراد خالص پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں، تو مسلمانوں کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک ذریع مثال، ایک سنہری مثال بن گیا کہ ہمارے پہلے لوگوں نے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طریقے سے بھائی بھائی بن کے دکھایا، تو ہم بھی اس سے سبق سیکھیں اور اس دور کے اندر ایک دوسرے کا بھائی بن کر دکھائیں۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے میثاق مدینہ۔
مدینہ کے اندر 4 قسم کے لوگ تھے. جی نور الہدا. جی سر لائٹ نہیں ادھر اور موبائل آف ہونے والا ہے. چلیں آپ پھر لیو کر جائیے گا یا کر دیں, ٹھیک ہے. میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ سے مراد مدینہ کے اندر 4 عناصر تھے: انصار، مہاجرین، یہود اور مشرکین. انصار اور مہاجرین بظاہر مسلمان، لیکن مسلمانوں میں ایک وہ جو آلریڈی وہاں رہ رہے ہیں اور ایک جو ہجرت کر کے آئے ہیں. اور یہود بھی مدینہ میں رہتے تھے، مشرکین میں رہتے تھے. اور اوپر جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ آپس میں قبائلی رقابتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، کوئی سیاسی وحدت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا اور قبائل اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو اس طرح کے حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچ کر مختلف عناصر کو ایک سیاسی وحدت بنانے کا ایک بے نظیر کارنامہ سر انجام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری معاہدہ مرتب کرایا کہ جس کی روح سے مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست بن گیا اور اس کے جو رہنے والے تھے وہ ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے. تو اس جو معاہدہ تھا اس کو میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے 2 حصے تھے. ایک حصے کا تعلق مہاجرین اور انصار سے تھا اور دوسرے کا پہلے حصے سے تعلق رکھنے والوں اور یہود مدینہ کے ساتھ تھا. مراد کیا؟ ایک تھا جس کا تعلق مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا اور ایک وہ جس کا تعلق مسلمانوں اور یہود و مشرکین کے ساتھ تھا. تو اس کی جو اہم دفعات تھی وہ کون سی تھی؟ سب سے پہلی یہ تھی کہ یہ تحریر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریش اور اہل یثرب میں سے اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے درمیان جو ان کے تابع ہوں ان کے ساتھ لاحق و شامل ہو جائیں. مراد کیا ہے کہ قریش اور اہل یثرب مکہ اور مدینہ میں سے جو اسلام لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں. دوسرا کیا؟ معاہدے میں جو سب لوگ شامل ہیں وہ ایک امت تصور ہوں گے. تیسرا ہے خون بہا اور دیت کا جو سسٹم آلریڈی مدینہ میں چل رہا ہے وہ کنٹینیو رہے گا. چوتھا کیا تھا کہ معاہدے کے جو شرکاء ہیں آپس میں سارے وہ آپس میں بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہوں گے، ان کے جتنے بھی تعلقات ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوں گے. نیکسٹ یہ تھا کہ اہل ایمان فدیہ یا دیت کے معاملے میں اپنے کسی بے کس کو معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان مومن ہیں، تو وہاں پر اوپر پوائنٹ آیا تھا خون بہا اور دیت کی روایات برقرار رہیں گی. تو یہاں پر آیا اگر کوئی غریب ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو جو باقی مومن ہوں گے، باقی مسلمان ہوں گے، وہ اپنے اس بھائی کی مدد کریں گے، اسے اکیلا نہیں چھوڑ دیں گے. جی فائقہ. سر یہ جو چاروں پوائنٹ آپ نے بتائے یہ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش اور اہل یثرب مکہ اور مدینہ میں سے اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے درمیان جو ان کے تابع ہوں یا ان کے ساتھ لاحق و شامل ہو جائیں. مراد کیا ہے؟ مہاجرین اور انصار مل جل کر رہنے لگیں. ٹھیک ہے. یس سر. نیکسٹ ہے کہ معاہدے میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، میں نے بتایا معاہدے میں مہاجرین تھے، انصار تھے، یہودی تھے اور مشرک تھے. تو اس پوائنٹ کے روح سے یہ بنتا ہے کہ معاہدے میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں وہ ایک امت تصور ہوں گے. تیسرا پوائنٹ ہے خون بہا، دیت. اس روایات آلریڈی چلتی کنٹینیو رہیں گی، برقرار رہیں گی. چوتھا پوائنٹ ہے کہ معاہدے کے جتنے بھی شرکاء ہیں وہی مراد مہاجرین، انصار، یہود اور مشرکین، آپس میں ان کے جو تعلقات ہوں گے وہ بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہوں گے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا نہیں ہوگا، بلکہ باہمی تعلقات بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہوں گے. پانچواں یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں مہاجرین اور انصار میں سے سب لوگ فدیہ اور دیت کے معاملے پر اپنے کسی غریب بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مطلب اگر کوئی غریب ہے، افورڈ نہیں کر سکتا تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ اس کی مالی مدد کریں گے. یہ ایمان والوں کا آپس میں معاہدہ ہوا کہ یہ ایمان والوں کا پوائنٹ تھا کہ ایمان والے اپنے کسی بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ معاہدے کے شرکاء کی صلح جنگ ایک ہی ہوگی. کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ کر مصالحت نہیں کرے گا کہ اگر باہر سے کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس معاہدے کے جو شرکاء ہیں مہاجر، انصار، یہودی، مشرک، ٹھیک ہے، ان ساروں کی جنگ ایک اکٹھی ہوگی. صلح کریں گے تب بھی، جنگ کریں گے تب بھی. باہر سے اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ مصلحتاً کسی ایک کے ساتھ ہو جائے اور باقیوں کو چھوڑ دو، ایسا نہیں. یہ چاروں جو ہے جب مدینہ پر حملہ ہوگا تو چاروں مل کر لڑیں گے اور چاروں مل کر ہی صلح بھی کریں گے، جنگ بھی کریں گے، صلح بھی کریں گے. جو بھی کرنا ہوا مل کر کریں گے، طے اکیلے اکیلے طے نہیں کریں گے.
نیکسٹ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے گا، کہ اگر کسی کافر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے گا۔ اگر مومنوں کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے یا مومن کا کافر کے ساتھ مسئلہ ہے تو مومن کے خلاف کافر کی مدد نہیں کرنی۔ اسی طرح ہے کہ مومن جو ہیں وہ زیادتی کرنے والے کے خلاف ہوں گے اور اس کے خلاف سارے اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بندہ تو جتنے بھی مومنین ہیں وہ سارے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور اگر کوئی مومن کسی فتنہ باز کو پناہ دے گا اور نہ ہی اس کی مدد کرے گا، مطلب کوئی ایمان والا ہے تو کوئی اندر سے فتنہ باز ہے، کوئی لڑائی کرانے والا ہے تو کوئی ایمان والا جو ہے کسی بھی فتنہ باز کو نہ پناہ دے گا نہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی طرح کوئی مشرک جو ہے وہ کسی قریشی کو نہ پناہ دے گا اور نہ کسی مومن کی حفاظت کے سلسلے میں رکاوٹ بنے گا، کیونکہ قریش والے جو تھے، مکہ والے جو اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی مشرک تھے، تو جو مشرک یہاں پر رہ رہے ہیں تو یہ پوائنٹ تھا کہ مدینہ کا جو کوئی مشرک ہے وہ کسی قریشی کو پناہ نہیں دے گا، کہ یہ نہ ہو کوئی مکہ سے آئے، مدینہ والے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیں مشرک اور کسی مسلمان کے خلاف اس کو مدد کریں، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ معاہدے کے شرکاء میں سے کسی کے خلاف جنگ ہوگی تو سب اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ بھی پوائنٹ بڑا اہم تھا کہ معاہدے کے جتنے بھی شرکاء ہیں اگر کسی ایک کے خلاف کوئی لڑتا ہے، اب مشرک کے خلاف مشرک تو لڑنے کوئی نہیں آتا، یہودی کے خلاف یہودی، اصل لڑائی تو تھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آتے تھے مکہ والے، یہ پوائنٹ تھا کہ کوئی بھی شرکاء شریک ہے اس کے خلاف اگر کوئی جنگ کرتا ہے وہ نہیں لڑے گا، بلکہ انصار، مہاجر، یہود، مشرکین، معاہدے کے جتنے شرکاء ہیں وہ سارے مل کر اس کے خلاف لڑیں گے جو باہر سے لڑنے آئے گا۔ ذمہ دار ہوگا۔ اسی طرح پھر مدینہ پر اگر حملہ ہو جائے گا تو سارے مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور ہر فریق جس علاقے میں رہ رہا ہے اپنے علاقے کی حفاظت کرے گا۔ اور معاہدے کے جتنے شرکاء مدینہ کے اندر ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، کہ ایک دوسرے کا خون اور لڑائی جھگڑا مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کسی فریق نے آپس میں نہیں کرنا۔ یہود اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے دینوں پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، کہ کسی پر پابندی نہیں کہ یہودی بھی مسلمانوں کا دین کا عمل کریں، اگر یہودی ہیں اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہود جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے تو جنگ کے اخراجات بھی مسلمانوں سے مل کر برداشت کریں گے۔ جنگ ہوتی ہے چاہے باہر سے کوئی بھی آتا ہے، کسی کے خلاف بھی آتا ہے، تو یہود مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں جنگ کے اخراجات سارے مل کے برداشت کرنے ہیں، صرف مسلمانوں نے وہ برداشت نہیں کرنے، یہود بھی دیں گے اور مسلمان بھی اس میں حصہ اپنا ڈالیں گے۔ اور آخری اور 17 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدے کے شرکاء ہیں اگر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا تو فیصلے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، مطلب وہاں کے جو جسٹس مقرر ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مسلمانوں کی کسی کے ساتھ یا دوسروں کی مسلمانوں کے ساتھ کسی کی بھی معاہدے کے جتنے بھی شرکاء ہیں کسی کی بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو فیصلے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ جی جی سر، سر۔ ٹھیک ہے۔ تو میثاق مدینہ جو ابھی ہم نے جس کے پوائنٹس پڑھے، جو معاہدہ ہوا ان کے درمیان، اس کے فائدے کیا تھے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ سیاسی تنظیم و تہذیب کی جانب بنیادی قدم رکھا گیا، کہ ایک سیاسی طور پر ایک تنظیم آ گئی، منظم ہو گئے، تو اس کی جانب سب سے پہلا قدم جو تھا وہ یہی میثاق مدینہ تھا۔ نیکسٹ تھا آئین و دستور کی دنیا کا انوکھا کارنامہ، کہ کوئی بھی جب ریاست بنتی ہے، اسٹیٹ بنتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ایک خاص علاقے کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی تو ایک دستور ہوتا ہے جس کے مطابق اس ریاست نے چلنا ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کا آئین و دستور کی دنیا کا انوکھا کارنامہ کہ تمام لوگوں نے، تمام شرکاء نے، تمام عناصر نے مل بیٹھ کر ایک اصول طے کر لیا کہ جس کے مطابق انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر رہنا اور چلنا ہے۔ نیکسٹ ہے مدینہ کی دفاع کی مضبوطی ہو گئی، کہ جب ساروں کا معاہدہ ہو گیا تو مدینہ کے خلاف جو بھی حملہ آور ہوگا تو ساروں نے مل کر لڑنا ہے، تو اس طرح مدینہ کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ نیکسٹ فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کی تخلیق ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حاکم بن گئے اور دوسروں نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ ترقیوں کی جانب سفر شروع ہو گیا، کہ جب آپس میں لوگ پیار محبت سے رہنے لگ گئے تو آپس کی لڑائیاں ختم ہوگی، تو ساروں نے اپنے اپنے کاموں کی طرف، تجارت کی طرف یا جو بھی ارننگ ہے اس کی طرف توجہ دی اور ترقی کی جانب مسلمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ سکون قائم ہو گیا کہ مدینہ کے اندر اتنے زیادہ، مکہ کے اندر اتنے زیادہ حالات خراب تھے، لیکن میثاق مدینہ کے روح سے مدینہ کے اندر مہارائی بھی بین ہو گئی اور خون خرابہ بھی منع تھا، لہذا مدینہ کا ماحول ایک وقت تک کے لیے بڑا پرامن ہو گیا تھا۔
اسی طرح مختلف عقائد لوگوں کی وحدت ہے کہ وہاں پر مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے. تو میثاق مدینہ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختلف مذاہب اور عقیدے کے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک سیاسی وحدت بھی بن سکتے ہیں اور ایک اکٹھے طریقے سے رہ بھی سکتے ہیں. تو جس طرح پاکستان کی مثال لے لیں، یہاں پر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو تمام ادیان اور مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اسی طرح وہاں پر بھی ہوا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے مختلف عقائد جو لوگ ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. اسی طرح مدینہ کا تقدس قائم ہو گیا کہ میثاق مدینہ کی روح سے حدود مدینہ کے اندر خون خرابہ منع کر دیا گیا اور تمام نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے، اسے مان لیا. تو اس سے یہ ہوا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسکن بنا مدینہ، تو اس کے مقدس کوئی شبہ نہیں تھا، تو اس کی حیثیت بھی قانونی ہوگی اور یہود نے بھی اسے تسلیم کر لیا تھا. یہ تھا میثاق مدینہ. تو میثاق مدینہ کے بعد آتا ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب آیا کہ غزوہ احزاب جو ہے اس کے ایک سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ طواف اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو مسلمان بڑے خوش ہوئے اور پہلے سے مکے میں داخلے اور طواف و زیارت کے خواہش مند تو سارے تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان فرما دیا، مکہ کی جانب سفر شروع کر دیا، عمرہ اور احرام باندھا. پھر پتہ چلا کہ اسفان کے قریب جب پہنچے، اسفان ایک جگہ ہے تو کہ قبیلہ کعب بن لبی نے حلیف قبائل کے ہمراہ مقابلے کی تیاری کر رکھی ہے. جب انہوں کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور جنگ سے بھی نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیت اللہ اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی اور لڑائی کی تیاری کر لی. تو قریش کی مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کی کوشش. دوسری طرف قریش کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پتہ چل گیا، تو انہوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھنا ہے، انہیں بیت اللہ نہیں آنے دینا. تو اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حبیش سے کترا کر گزرے تھے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ قریش نے مقام ذی طوا پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے، کہ قریش والوں نے ایک مقام ہے ذی طوا، وہاں پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے. اور خالد بن ولید جو تھے وہ 200 سواروں کے دستے کے ساتھ قراء الغمیم پر تیار کھڑے ہیں. تو خالد کے دستے نے نماز ظہر میں مسلمانوں کی مصروفیت منہدم کر کے اثر میں اس مصروفیت کے دوران حملے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کی طرف سے صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اپنا تبدیل کر لیا اور حدیبیہ میں جا کے پڑاؤ کیا. بدیل بن ورقہ ایک ہے، قبیلہ خزاع تھا، قبیلہ خزاع اس کا سردار تھا بدیل بن ورقہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ قریش جو ہیں وہ حدیبیہ کے فراما پانی کے پاس خیمہ زن ہیں اور آپ کو روکنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو لڑنے نہیں آئے، قریش چاہیں تو ہم سے ایک مدت تک کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں، لیکن اگر وہ لڑائی سے باز نہ آئے تو پھر اس وقت تک میں بھی لڑوں گا جب تک اللہ کا حکم نافذ نہ کر دوں. تو یہ سن کر بدیل بولا کہ میں آپ کی بات کو قریش تک پہنچا دیتا ہوں. پھر وہ قریش کے پاس واپس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پیغام پہنچایا. پھر قریش کا ایلچی بدیل کے پیغام کے بعد قریش نے مکرز بن حفظ کو بھیجا کہ حضور اس سے بھی وہی بات کی جو بدیل سے کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حلیس کو بھیجا گیا جس نے آ کر کہا کہ میں نے خدا کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلاوے ہیں اور جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا مناسب نہیں. تو قریش اور حلیس میں تکرار ہوئی تو عروہ بن مسعود بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی، اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو. چنانچہ عروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو شنید کی اور پھر وہاں پر جا کر صحابہ کی حضور سے والیانہ محبت کے مناظر دیکھے. تو واپس آ کر بتایا اس نے کہ خدا کی قسم میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہ بار دے چکا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا کہ جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں. خدا ان کا کھنکھار یا تھوک بھی لوگ اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو لگتا لوگ وضو کے پانی کے لیے لڑ پڑیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو ان کے ساتھی اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے. جب وہ بولتے تو لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی فرت تعظیم سے ان کو نظر بھر کے دیکھتے تک نہ تھے. ان کی تجویز اچھی ہے، اسے مان لینا چاہیے. چنانچہ پھر یہ ہوا کہ قریش کے جو شیلے اور جنگجو نوجوان جو تھے انہوں نے جب صلح ہوتی دیکھی تو انہوں نے اس میں ٹانگ اڑانا شروع کر دی. 70 سے 80 نوجوان تھے، وہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ آور ہو گئے. مسلمان فوج کے جو پہرے دار تھے وہ بھی وہاں الرٹ تھے، تو انہوں نے قریشی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر انہیں بھی معاف کر دیا. اور ایٹ لاس یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش سے گفتگو کے لیے روانہ فرمایا. تو حضرت عثمان جب مکہ میں انہیں دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کر آ جائے معاہدے کی روح سے وہ اسے واپس کریں گے، لیکن مسلمان کوئی اگر قریش کے پاس چلا جائے تو وہ انہیں واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوائنٹ مان لیا۔ نیکسٹ اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان مکہ میں مقیم مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور مسلمانوں کا کوئی آدمی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہیں روکیں گے۔ مراد کیا؟ وہی اوپر سے ملتا جلتا پوائنٹ کہ مسلمان مکہ میں بھی کچھ رہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا، وہ مکہ میں ہی رہیں گے۔ ہاں البتہ مدینے والا کو مکہ میں رہنا چاہے تو اسے روکنا نہیں، اسے رہنے دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 پوائنٹس تھے، یہ صلح حدیبیہ ہے۔ تو صلح حدیبیہ کی جو تحریر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی، اور جب تحریر کے شروع میں لکھنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جو وہ سہیل تھا ان کی طرف سے آیا ہوا، اس نے کہا کہ ہم رحمان کو تو مانتے نہیں، آپ نے کیوں لکھا؟ تو پھر اس کی تجویز پر بسمک اللہم لکھا گیا۔ اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ تو سہیل پھر اعتراض کرنے لگا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی نہیں تھا۔ تو پھر محمد ابن عبداللہ لکھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ لیکن پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد الرسول اللہ مٹا دیں، مگر حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے یہ لفظ مٹایا نہیں جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اپنے ہاتھ سے مذکورہ الفاظ کاٹ دیے، اور پھر اینڈ پہ یہ ہوا کہ ابو جندل کی واپسی ہوئی کہ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ تو سہیل بن عمر جو صلح کرنے آیا تھا قریش والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، تو اس کا بیٹا ابو جندل، تو اس نے اسلام قبول کر چکا تھا۔ تو اسے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس نے پابند سلاسل کیا ہوا تھا۔ تو وہ بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تو مسلمانوں کے جب درمیان پہنچا تو حضور نے سہیل سے کہا کہ ابھی تو یہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہمارا معاہدہ، تو اسے چھوڑ دے، مگر وہ نہیں مانا، اور ابو جندل کو واپس تھپڑ مارا اور اسے گھسیٹتا ہوا واپس لے گیا۔ وہ چیختے رہے کہ برادران اسلام مجھے مشرکوں میں چھوڑ جاؤ گے، میرے دین سے متعلق مجھے فتنے میں ڈالیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ ان کے لیے ضرور کوئی سبیل پیدا کرے گا، اور انہیں واپس کر دیا۔ تو یہ تھا صلح حدیبیہ اور اس کی تحریر کے متعلق۔ صلح حدیبیہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ پرامن فضا قائم ہوگی۔ جی رضا جی 6 بجے پیکج بھی ختم ہو جانا ہے، بس لیو کر دیں جن کا پیکج ختم ہو رہا ہے۔ جی بختاور سر کہ جس نوٹ کے بک سے پڑھا رہے ہیں تو شیئر کر سکتے ہیں؟ ابھی نہیں بک سر، ساری سر لیکچر کے بعد بات سنیں، ساری بکس میں ہیں، یہ جس بک سے بھی پڑھ لیں گے سارے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ میں بہت ساریوں سے پڑھا نہیں سکتا۔ جی سر میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، ادھر سے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن میں نے صرف ایک سے پڑھایا بھی نہیں نا۔ مل جائے گا کون سی بک سے اسجد؟ سر، تاریخ اسلام کی کوئی بھی بک ہو وہاں سے مل جائے گا صاحب۔ وہاں سے بھی مل جائے گا، اور یہاں سے بھی جو آپ کی بکس میں لکھا ہوا ہے آپ وہ بھی پڑھ لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہوگا، اور جو میرا سن لیا یہ بھی کافی ہوگا۔ جی سر۔ سر ابھی ہمارے کتنے ٹھیک ہے ٹاپکس بختاور؟ رہتے ہیں؟ اوکے سر۔ ٹاپکس رہ گئے ہیں، ٹاپکس تھوڑے سے رہ گئے ہیں، بس 15-20 منٹ یا میکسیمم آدھا گھنٹہ۔ جی بات کر رہے ہیں سر یہ سب انکلوڈ ہے؟ سر صبح پھر ارینج کر لیجیے کہ آدھا گھنٹہ اگر آپ چاہیں تو۔ دیکھ لیں جس طرح آپ کہتے ہیں، اگر دوبارہ ارینج کرنی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ارینج کر لیجیے گا۔ جی سر ابھی زیادہ تر اسٹوڈنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جی نماز بھی پڑھنا ٹائم نہیں اور ارینج کر لیں گے۔ تو یہ کافی ہے سلیبس۔ کا پیکج اینڈ ہو جائے گا تو چلیں یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیں پھر بس کر دیتے ہیں۔ اوکے سر۔ صلح حدیبیہ کی اہمیت اور نتائج کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ پرامن فضا قائم ہوگی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بھی جو جنگ چل رہی تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا اور پرامن فضا قائم ہوگی، اور اس کے فائدے کے بعد جب پتہ جنگ نہیں ہوگی تو اشاعت اسلام میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اہل اسلام کا الگ وجود اب مکہ والوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ پھر اسی طرح ریاست مدینہ کو بھی استحکام ہو گیا، مکہ آنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کی اجازت بھی مل گئی، اور دیگر قبائل کو معاہدے کی بھی آزادی مل گئی۔ اسی طرح قبائل عرب کی مخالفت میں کمی واقع ہوگی کہ جو بڑے بڑے دشمن تھے جب انہوں نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا، تو جو چھوٹے دشمن تھے انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں دشمنی کا، تو مخالفت میں کمی واقع ہوگی، معاشی ترقی ہونا شروع ہوگی، جو جنگ پر خرچے ہوتے تھے وہ اب معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی، اور دیگر جو مخالفین پر روک پڑ گیا کہ جب بڑے مخالف نے صلح کر لی تو چھوٹے مخالفوں کی مخالفت جو ہے اس کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی تھی۔
اور اس کے بعد فرق یہ پڑا کہ سب سے بڑی جو بات یہ تھی کہ بڑی بڑی جو شخصیات تھیں قریش کی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، جن کے اندر 3 نام ہیں 7 ہجری کے اندر۔ حضرت عمر بن العاص بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید جو بڑے مشہور سپہ سالار ہیں مسلمانوں کے وہ، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو بڑی بڑی شخصیات تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور فتوحات ہونا شروع ہوگی کہ صلح حدیبیہ کے بعد اہل عرب پر مسلمانوں کی یہ دھاک بیٹھ گئی کہ کوئی بھی جو مسلمان طاقت تھی وہ ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی، مسلمان پھر جدھر کا رخ کرتے تھے ادھر ہی فتح حاصل ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اور بیرونی حکمرانوں کو پھر جب آپس میں سکون ہو گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی حکمرانوں کو بھی دعوت اسلام دینا شروع کر دی، جس کے اندر نجاشی کو دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، مقوقس کو دی، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام بھی کیا، اور 2 لونیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، جن میں سے ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، جن کا نام حضرت ماریہ تھا، جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی ہوئے تھے، اور دوسری جو ہے انہیں حضرت حسان بن ثابت کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک خچر بھی اس نے بھیجا تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ اسی طرح شاہ فارس ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے بڑے گستاخی کے ساتھ پیش آیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے گا، تو کچھ ہی دنوں بعد یہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح شاہ روم کو بھیجا، اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن قاصد کا بڑا احترام کیا اور تحائف بھیجے۔ منذر بن صابی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسے ان کی حکمرانی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا۔ اسی طرح شاہ عمان ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حاکم دمشق ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن حاکم کے ساتھ اس کے ساتھ جو لے کے گیا پیغام اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اور حاکم یمامہ ہیں، انہوں نے بھی قاصد کو تحائف دے کر بھیجے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی سمجھ آ گئی؟ یس سر۔ جی سر۔ جی یہاں سر۔ تک کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ نہیں سر۔ چلیں پھر آج کے لیے کافی، اب کل کس ٹائم رکھنی ہے؟ سر پر ٹائم رکھیں جی ہاں سر۔ سر